صفحہ نمبر 727 آیت نمبر 45 سورہ صاد پارہ نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار۔ پیچھے واقعہ چلا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان پر جب بھی کوئی حال آیا انہوں نے صرف ہمیں ہی دیکھا، ہمیں ہی پکارا، ہمارے علاوہ کسی اور کے نام کی پکار نہیں کی اور ہم ہی نے ان کی مدد کی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ہمارے اور بندے جتنے گزرے ہیں، ابراہیم کو یاد کیجیے، ہمارے بندے اسحاق، یعقوب، یہ سب ہاتھوں والے بھی تھے، آنکھوں والے بھی تھے، بصیرت والے بھی تھے اور طاقت والے بھی تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص فضیلت دی تھی۔ کیا کہ ہم نے ذکر آخرت کے لیے انہیں چن رکھا تھا۔ انبیاء کی زندگی میں، اسی طرح صالحین کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، یاد رکھیے، شادی کرنا نبیوں کی سنت۔ نبی ایسے نہیں تھے کہ جناب انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا، سارے کام جائز کام دنیا کے کرتے ہوئے ایک ہی جذبہ دل میں کار فرما ہے کہ مجھے کسی سے شکریہ نہیں چاہیے۔ کسی کے ساتھ تعاون کیا شکریہ نہیں چاہیے، کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے شکریہ نہیں چاہیے۔ ہر کام میں مقصد صرف مولا کی رضا، ہر کام میں مقصد رزق حلال کما رہے، نبیوں نے بھی کمایا، مقصد رب کی رضا کہ حلال روزی کماتے ہوئے جو مشقت آئے گی اس پر رب راضی ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر کام میں، حتیٰ کہ انبیاء اپنے بیٹوں کو جو بوسہ دیتے تھے وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر، اس وجہ سے کہ رب راضی ہو جائے۔ اس لیے اس کا ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ دین بڑا ہی آسان، صرف اور صرف اینگل آف ویو، زاویہ نظر بدل لو، زاویہ نظر بدل لو، آپ کی دنیا بھی آپ کا دین بن جائے۔ آپ کا دکان پہ آنا اگر صرف اس لیے ہو کہ میں نے دنیا دار بننا ہے تو دنیا نہیں، پھر یہ دنیا داری ہوگی۔ دکانداری اس لیے کہ اس میں میں نے اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ وابستہ کرنا ہے، سچ کے احکام کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، دیانت داری کے ساتھ کام کروں گا، رزق حلال آئے گا رب کے نام پر خرچ کروں گا، بیوی بچوں کو اللہ نے حق رکھا اس لیے خرچ کروں گا کہ رب نے حق رکھا، تو یہ بھی دین بن جائے گا۔ تو اس لیے اپنی نیت کو روزانہ چیک کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان بندوں کو ہم نے آخرت کے لیے چن رکھا تھا، ان کے ہر عمل میں آخرت ہی آخرت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی دنیا دی تھی، بعد میں باپ نے جب نکال دیا نا، اتنی دنیا دی کہ ان کے اونٹ، گائے، بکریاں گننے میں نہیں آتی تھی، بے شمار سب کچھ ملا، لیکن اس کے باوجود رب تعالیٰ کی رضا سامنے رہی۔ ایک دفعہ آزمائش کے لیے اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ دیکھو میرا ابراہیم اتنی ساری دنیا کے اندر کہیں اس کے اوپر دنیا کا غلبہ تو نہیں، ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، جا کے تم ازماؤ، ہماری نظر میں تو ہمارا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے اپنے جانوروں کے پاس، ایک انسان کی صورت میں فرشتہ گیا، اس نے جا کے کہا اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، کہنے کہ تیرے رب کا نام کس نے لے لیا؟ تو تلاش کیا، وہ مل گیا، کہا آپ نے میرے رب کا نام لیا؟ جی ہاں۔ تو اس نے کہا جی آپ کو اچھا لگا؟ جی اچھا لگا۔ کہا اچھا، اگر اچھا لگا تو پھر آپ مجھے کچھ دینا اس میں سے۔ نہیں کیا لینا ہے، کتنا لینا ہے؟ کوئی آپ جتنا کہو گے اتنا لے لو، کوئی شرط یہ ہے ایک دفعہ مجھے رب کا نام اور سنا دو۔ سارا لے لو۔ اس نے سارا کچھ لے لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نام سنا، پھر فرمایا کہ بہت اچھا لگا، ایک دفعہ اور سنا دو۔ اس نے کہا اب کیا دو گے، سب کچھ تو میرا ہو گیا۔ انہوں نے کہا آخر ان جانوروں کو چرانے کے لیے آپ کو غلام کی بھی ضرورت ہے، میں غلام بن جاؤں گا۔ اتنی محبت اللہ کے نام سے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، اپنی جیب میں انہوں نے نا بڑی اعلیٰ قسم کی ٹافیاں رکھی ہوتی تھی، گولیاں، ٹافیاں، چیزیں۔ جب بھی کوئی رب کا نام لے رہا ہوتا نا تو اس کو ہدیہ پیش کرتے کہ تو نے میرا دل میٹھا کیا، میں تیرا منہ کیوں نہ میٹھا دوں۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے۔ کسی نے ان کو گھر سے باہر بلانا ہوتا تھا، باہر کرے اللہ اکبر، ایک دم سے باہر آ جاتے۔ ایسی عقیدت، ایسی محبت، ہم لوگ پتہ نہیں کہاں جی رہے ہیں۔
اس لیے فرمایا یہ وہ بندے تھے جنہیں ہم نے آخرت کے لیے چن رکھا تھا، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک وہ ہمارے نیک برگزیدہ نیک بندوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ، اور ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے اسماعیل کا، یسع کا، ذوالکفل کا علیہ السلام، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب نیکوکار لوگ تھے۔ ھذا ذکر، یہ قرآن نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور دنیا میں جو پرہیزگار بن کے آ گیا کہ دنیا کو دنیا کے لیے نہیں چاہا، رب کے لیے لیا، اور رب کے نام پر لگایا، اور رب کے لیے اکٹھا کیا، اور رب کے نام پر لگایا، فرمایا کہ ان کے لیے بڑا اعلیٰ ٹھکانہ ہے، بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ کے لیے ہماری ریزیڈیشنل کالونی میں ان کے لیے مکانات ہیں۔ مفتحۃ لہم الابواب، ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہاں مسند آرا ہوں گے تکیوں پر، اور مزے مزے کے پھل، ہم نے ہر طرح کے پھلوں کی بہتات دی ہوگی، ہر طرح کے مشروب ان کو دیے جائیں گے۔ دنیا میں جتنے اعلیٰ مشروب آخرت کے مشروب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر بعض آیات سے پتہ چلتا ہے ٹین پیک مشروب ہوگی، کیونکہ دنیا میں انسان نا وہ جو سی کی آواز آتی ہے نا اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، تو وہاں بھی پیک کر کے دیے جائیں گے، آپ کھولیں اور آپ کو آواز آئے کہ جناب ماشاءاللہ تیز ہے، تازہ ہے، فریش ہے۔ ایسے اعلیٰ قسم کے مشروبات پیش کیے جائیں گے، دنیا کی پیپسی کوک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی دوستوں۔ اس لیے دنیا کی ان چیزوں پہ بندہ مر مٹے نہیں، آخرت کی چیزوں پہ مرے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، آگے وعندہم قاصرات الطرف اطراب، دنیا کے نا جو بہت اوپر کے لیول کے دنیا دار کافر ہوتے ہیں، ان کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لیڈیز پیش کی جاتی ہیں، فرمایا کہ ہم نے وہاں پر ناپاک نہیں، وہاں تمہارے لیے جائز خادمائیں رکھی ہیں، صرف اور صرف تمہارا دل لبھانے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کھلاؤ پلاؤ اور بس صبر کر کے لیٹ جاؤ، نہیں نہیں، تمہاری یہ خواہش بھی پوری کی جائے گی، شہوت کا اعلیٰ ترین ہم مصرف کا انتظام کریں گے، تمہاری جائز انداز میں تمہاری ہر چیز خواہش پوری ہوگی، اور یہ نہیں کہ دنیا کی طرح ہو، نہیں نہیں، اعلیٰ قسم کی۔ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمایا کہ اس کا بول اتنا میٹھا ہوگا کہ اللہ نے اس کا لعاب ایسا رکھا ہے کہ اس کا لعاب دنیا کے پانی میں ڈالا جائے تو وہ پانی میٹھا ہو جائے، تو اس کا بول کتنا میٹھا ہوگا۔ فرمایا کہ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا، اللہ نے اس کو جو دوپٹہ دیا ہے، اگر وہ دوپٹہ دنیا میں لہرا دے، پوری دنیا کے ہر انسان کے دماغ میں اس کی خوشبوئیں بسیرا کر جائیں، ایسی اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں اس نے لگائی ہوئی ہیں، اور لباس اتنے اعلیٰ، سب کچھ ہے، کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہوگی، صرف اس کے لیے جو دنیا میں من کا بندہ نہ بنے، رب کا بندہ بنے۔ فرمایا ھذا ما توعد، قاصرات الطرف، نگاہیں ان کی نیچی ہوں گی، یہ نہیں کہ وہ بیوی خادمہ تمہاری ہو دیکھے کسی اور کو، نہیں نہیں، صرف تمہیں ہی چاہے گی، تمہارے لیے اس کے سینے میں محبت سموئی ہوئی ہوگی۔ اور اطراب، یہ بھی نہیں کہ اس کی عمر زیادہ ہو، تمہارے ہم عمر ہوگی، تمہارے ساتھ دینے والی ہوگی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہی ہے جس کا تم سے حساب کے دن کا وعدہ کیا گیا تھا، آج وہ تمہیں دکھایا جا رہا ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ وہ ہمارا وہ رزق ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کہ جناب ایک ہفتے کے لیے تو ہے اس کے بعد پھر ختم نہیں، ھذا یہ بات ہے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، دنیا میں جو نفس کے بندے بنے، شرارتی بنے، ظالم بنے، بدکار بنے، رشوت خور ہوں، سود خور ہوں، کہا سرکشی جس نے بھی کی، لَشَرَّ مَآب، اس کے لیے ہم نے بہت برے انجام، برے ٹھکانے رکھے ہوئے ہیں، بہت برا ٹھکانہ ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جہنم، دوزخ کی صورت میں ہوگا، یصلونہا، جس میں وہ گریں گے، داخل ہوں گے، فبئس المہاد، بہت بری جگہ ہے، بندوں اس سے بچ جاؤ۔ ھذا، یہ تمہیں ذکر کیا جا رہا، فَلْيَذُوقُوهُ حَمِیمٌ وَغَسَّاقٌ، اور کہا جائے گا اسے چکھو، گرم پانی بھی ہوگا اور پیپ بھی ہوگی۔ دنیا میں جو اعلیٰ مشروب پینے والے اور رب کو بھلانے والے، آج ان کو تڑپایا جائے گا، آج ان کو انہی کا نکلا ہوا خون، پیپ جو زخموں کی وجہ سے دوبارہ ان کے منہ میں ڈال دی جائے گی، جاؤ تم اسی کو پیو، ہمارے لیے تم کہو جی کہ ہمارے لیے کچھ لے کے آؤ، تم نے دنیا میں سورج کو نکلتے دیکھا پر ہمیں نہ پہچانا، رات میں چاند کی چاندنی کو دیکھا
ہمیں نہ پہچانا، اپنے خوبصورت بیٹے کے ڈیزائن کو دیکھا، اس میں ہمیں نہ پہچانا، بیوی سے محبت کی، بیوی کو پیدا کرنے والے سے محبت نہیں کی، دکان سے محبت کی، لیکن دکان جس نے تمہیں دی اس سے تمہیں کوئی محبت نہیں تھی۔ آج سزا لو، وآخر من شکلہ ازواج، اور اس شکل کی اور بھی کئی قسم کی سزائیں ہوں گی۔ اور پھر ذکر کیا جا رہا ہے دنیا میں جو گمراہ پیر ہوں گے، گمراہ استاد، گمراہ لیڈر، ان کی جب ان کو سزائیں مل رہی ہوں گی تو ان کے مریدین جتنے ہوں گے ان کو بھی ساتھ گھسیٹ دیا جائے گا انہی کے ٹارچر سیل میں، اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوں گے کہ ان کی تذلیل ہوگی کہ ہمارے ساتھ یہ بھی آگے کہا جائے گا ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک جماعت ہے جو تمہارے ساتھ دوزخ میں ہوگی کیونکہ دنیا میں تمہارے ساتھ تھے۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے وہ کہیں گے ان پر خدا کی مار ہو، کوئی ان کے لیے خوشی نہیں ہوگی ان کے آنے کی وجہ سے۔ انہم صال النار، وہ بھی دوزخ میں جائیں گے چاہے کتنی بڑی جماعت کیوں نہ ہو۔ اس لیے بڑے بڑے گمراہ پیر اپنے مریدوں کی جماعتوں کے ساتھ با جماعت جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور دنیا میں کہتے تھے فکر نہ کرو اسی تانوں پار لاؤں گے، آج پتہ چلے گا پار کون لگاتا ہے۔ یاد رکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی جس پیر کے پاس نہیں، اس پیر کی بہت بری جو ہے آگے عاقبت ہے۔ اس لیے دیکھیے پیر کی زندگی میں نماز ہو، سچائی ہو، غیر محرم سے اجتناب ہو، تو وہ پیر ہے۔ وہ کیسا پیر ہے جس چیز کی پرواہ نہیں کرتا؟ اس لیے دھوکہ نہ کھائیں کسی گمراہ پیر سے۔ فمائن قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ مرید کہیں گے اور پیرو تم پر خدا کی مار ہو، انتم قدمتموہ لنا، تمہاری وجہ سے ہم بھی یہاں آئے، فبئس القرار، کیا برا ٹھکانہ ہمیں مل گیا۔ قالوا، مرید کہیں گے ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، یا اللہ جن کی وجہ سے ہے ہمارے رب، جس کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں تو اس کو دگنی مار مار۔ ہم تو دھوکے میں تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ پیر بخشے جائیں گے، ہمیں بھی بخشوا لیں گے، ہم ان کے نام کے بکرے بھی دیتے تھے، دیگے بھی دیتے تھے، کھانے بھی دیتے تھے، آج ان کو دگنی مار مار۔ قرآن کی دوسری آیت کہتی ہے کہ وہ کہیں گے وہ اس وقت بد دعائیں دینے کا فائدہ نہیں ہے، جو ہمیں مار پڑنی تمہیں بھی وہی مرنی ہے۔ اس لیے دنیا میں تم بڑے خوش تھے کہ ہم تمہیں کبھی نماز کا نہیں کہتے تھے، ہم کہتے تھے بس نیاز وقت پہ دے دیا کرو، آج دونوں ہی ادھر ہیں۔